السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنات کی، جادو کی کیا حقیقت ہے، نظر بد کی کیا حقیقت ہے، اور پھر ان کی علامات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ تو اب کچھ باتیں اس حوالے سے کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا ہماری رہائشوں کے، ہمارے گھروں کے اندر کس طرح ان کا دخول ہوتا ہے، داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آتا ہے نا کہ واش روم کے اندر زیادہ تر یہ خبیث جنات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ناپاک جگہوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ان کی حقیقت میں بتایا تھا کہ یہ ناپاک چیزیں کھاتے بھی ہیں اور یہ ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی واش روم کے اندر جاؤ تو یہ دعا پڑھ کر پھر واش روم کے اندر بیت الخلاء میں جانا چاہیے، الٹا پاؤں داخل کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور واش روم کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس انسان کے اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شیاطین جو ہیں اس کو نقصان ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر دعا نہیں پڑتا تو پھر اسے نقصان، اسے مس کر سکتے ہیں شیطان، اور اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر جانا کہ جہاں پر شیاطین کا بسیرا ہو، اور جیسے انسان کو کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے، کسی نوجوان کو دیکھ کر، کسی لڑکی کو کوئی نوجوان اچھا لگ گیا، یا کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، اسی طرح شیاطین ہے، وہ بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے۔ تو اگر جو ان کو پسند آ جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ داخل یہ ایسے ہو نہیں سکتے انسان کے اندر، اور نہ ایسے مس کر سکتے ہیں کہ جب تک اللہ کے ذکر کے اندر انسان مشغول رہتا ہے۔ لیکن ذرا اللہ کی ذکر سے غفلت انسان نے کی تو وہیں پر یہ اپنا اٹیک کرتے ہیں، داؤ جو ہے لگاتے ہیں، اور پھر جو ہے مس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انسان کے جسم کے اندر کے داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان تمہارے خون کے اندر ایسے، رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان گھروں کے اندر، جن گھروں کے اندر بہت زیادہ گندگی، ناپاکی رہتی ہے، وہاں پر یہ اپنے اڈے لگاتے ہیں۔ لیکن جب آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے ذکر کی برکت ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تو پھر شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ وہ آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آ جاؤ، تمہیں کھانا یہاں کھانے کو ملے گا۔ لیکن جب انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے چیلوں سے؟ شیطان کہتا ہے کہ آج تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا، اس نے بسم اللہ پڑھ لی، اب تمہارے لیے اس گھر میں کھانا نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کی، اللہ کے نام کی یہ برکت ہے۔ تو انسان کوشش کرے، ہمتاً کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور جو ہے نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی، اور صبح شام کے جو اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں ان کی پابندی کریں۔ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے انسان کا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اللہ نے اس کو مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے، اس کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے، لیکن یہ طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ طاقت اللہ کے نام کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ طاقت قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کے نام کی برکت کو نہیں سمجھا، اور اسی طرح سے ایک تو اس طرح سے جنات آ جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ جادو کے ذریعے شیطان کو بھیجا جاتا ہے، جادو کے ذریعے شیطان کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے انسان کی کمزوری، جہاں اسے کمزوری ملتی ہے، جہاں اسے غفلت ملتی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے دور ہے، وہیں اس کے جسم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر بعض طریقوں سے، جس طرح جادوگروں کے طریقے ہوتے ہیں کہ کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کے جو ہے کاروبار رکوانا ہے، کسی کو جو ہے آپس میں لڑائی کروانی ہے میاں بیوی کی، یہ سارے جادوگروں کے کام ہوتے ہیں، اور وہ ان شیاطین کے ذریعے ہی اس طرح سے ان سے کام لے کر جادو کرتے ہیں۔
پھر وہ شیطان جو ہے ان کے بتائے ہوئے اور جو ہے نا پروپیگنڈا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر آ کر اپنے جال پھینکتے ہیں، اور پھر اگر انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا اس کے اندر وہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ جب تک اللہ کا امر نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، تو جادو بھی اثر نہیں کرتا، جن بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک میرے اللہ کا، میرے رب العالمین کا امر نہ ہو، حکم نہ ہو، اذن نہ ہو، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جادو اثر کیوں کرتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس پر صبر کے ساتھ اور اللہ کے شکر کے ساتھ، اپنے علاج کے ساتھ، اللہ کو ساتھ لے کر ان سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پوری دنیا کے جادوگر، پوری دنیا کے جنات مل کر انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔